خدا اے خدا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سب جواب میرے محترم دوستوں اور بزرگوں اور علماء کرام، ابھی ہمارے بیٹے بہت اچھے انداز میں نعت پاک پڑھ رہے تھے۔ اللہ ہم سب کو مدینے کی گلیاں نصیب فرمائے اور زمزم کا پانی بھی نصیب فرمائے۔ انہوں نے بات بات میں شاہ عطا اللہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا نام لیا تو بہت زمانہ ہو گیا۔ میں چاہتا ہوں وہی شاہ عطا اللہ بخاری جس طرح بیان شروع کرتے تھے اسی طرح میں شروع کروں۔ زبان میری ہوگی، کلام ان کا ہوگا، لیکن جو میں کہوں گا اس کا آخری کلمہ ہوگا اللہ۔ بولو کیا ہوگا؟ ابھی بھی آواز نہیں آ رہی، بولو کیا ہوگا؟ تو میرے ساتھ میں آپ کی زبان پر بھی کس کا نام ہوگا؟ اللہ۔ شروع کریں گے۔ الحمدللہ الواحد المتوحد بالوحدانیت هو اللہ، الفرد المتفرد بالفردانیت هو اللہ، العزیز المتعزز بالعزت هو اللہ، القدیر المقتدر بالقدرت هو اللہ، الاول هو اللہ، والآخر هو اللہ، الظاہر هو اللہ، والباطن هو اللہ، قبل كل شيء هو الله، وبعد كل شيء هو الله، الخالق لجميع المخلوقات هو الله، الرازق لجميع المرزوقات هو الله، الله 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 مقصود إلا الله، لا مشهود إلا الله، لا موجود إلا الله، لا واحد إلا الله، لا باسط إلا الله، لا خافض إلا الله، لا رافع إلا الله، لا معز إلا الله، لا مذل إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ اللہ ہم سب کے ذکر کو قبول فرمائے۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں اور علماء کرام اور اساتذین علم و فضل اور جہاں تک میری آواز پہنچ رہی میری مائیں بہنیں اور بیٹیاں، اس سے پہلے کہ ہم اصل مضمون پر آئے، وقت ہمارے پاس بہت کم ہے، سب سے پہلے پورا مجمع میرے ساتھ میں ایک بات کا اقرار کرے کہ کرنے دھرنے والی ذات آج ہمارے ہندوستان میں نہیں پوری دنیا میں جو ہو رہا ہے، کرنے والا کون؟ جو ہو گیا کرنے والا کون؟ اور جو آئندہ ہوگا وہ بھی کرنے والا کون؟ جو کچھ
کچھ ہوتا پورا مجمع بولے کس سے ہوتا؟ اللہ ہی سے ہوتا. پورا مجمع میرا ساتھ دے گا. ہم سب کا پیدا کرنے والا کون؟ بولو اللہ ہی. ہمیں کھلانے والا کون؟ اللہ ہی. ہمیں پلانے والا کون؟ اللہ ہی. ہاں یا مجمع کو جمع کرنے والا کون؟ اللہ ہی. میرے اندر بولنے کی طاقت دینے والا کون؟ اللہ. ہمیں سننے کی طاقت دینے والا کون؟ اللہ. آسمان و زمین کا بنانے والا کون؟ اللہ. جبل و حجر کا بنانے والا کون؟ اللہ. آفتاب و مہتاب کا بنانے والا کون؟ اللہ. زمین کو بچھونا بنانے والا کون؟ اللہ. رات کو دن میں دن کو رات میں بدلنے والا کون؟ اللہ. زندے کو مردہ مردے کو زندہ کرنے والا کون؟ اللہ. ہمیں ہنسانے والا کون؟ اللہ. رلانے والا کون؟ اللہ. امیر بنانے والا کون؟ اللہ. غریب بنانے والا کون؟ اللہ. ہمیں زندگی دینے والا کون؟ اللہ. ہمیں موت دینے والا کون ہے؟ سب کچھ کرنے دھرنے والا. اس پر ایک بات سناتا ہوں کہ یقین بنا لو لا الہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے اللہ کے ولی کا نام سنا ہوگا. وقت کم ہے اس لیے میں کوئی مقدمے پر نہیں جاتا, سیدھے پوائنٹ سے پوائنٹ پر آتا ہوں. آپ نے بہت بڑے اللہ والے کا نام سنا ہوگا. ہمارے ہندوستان میں کلیر شریف میں آرام کرنے والے حضرت صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ. سنا ہے تو ہاں بولے, نہیں سنا ہے تو نہ بولے. کلیر میں بولو کون اللہ کے ولی؟ حضرت صابر پاک. یہ تو بعد میں لوگوں نے نام دیا صابر پاک, ورنہ یہ پیدا ہوئے تو ان کا نام تھا علی احمد. کیا نام تھا؟ علی. میرے کو بہت یاد رہتا کیونکہ میرا نام احمد علی اور وہ علی احمد. بہت زبردست اللہ کے ولی, بہت زبردست اللہ کے ولی. ان کا ایک خانقاہ میں ایک عادت تھی کہ ظہر کی نماز کے بعد کوئی وہاں سے اٹھتا نہیں تھا. ظہر کی 4 سنتیں ہو گئی, فرض نماز ہو گئی, 2 رکعت سنت ہو گئی, 2 رکعت نفل ہو گئی. سب لوگ اپنے اپنے مصلی پر بیٹھے رہتے. حضرت امامت کے مصلی پر بیٹھے رہتے اور وہی قبلہ کی طرف رخ کر کے اللہ 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 ساری مسجد میں بولو کس کا نام پکارا جاتا. ایک دن ایسا ہوا کہ ظہر کی نماز کے بعد آپ امامت کے مصلی پر اللہ 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 بولو اللہ 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 جل جلالہ عما نوالہ کا نام لے رہے تھے. پورا مجمع اللہ کا نام لے رہا تھا کہ باہر ڈھول کی آواز آنے لگی, باجے کی آواز آنے لگی, ناچنے والوں کی آواز آنے لگی, جیسے کوئی بارات جا رہی ہے اور بڑا دھوم دھام ہو رہا. تو حضرت نے اپنے خادم کو بلایا. بھائی ذکر ہو رہا تھا, سارا مجمع اللہ اللہ کر رہا تھا. آپ نے اپنے خادم کو بلایا. خادم کا نام بھی کتابوں میں لکھا ہے شمس الدین. کیا نام لکھا ہے؟ اب تو وہ بھی بعد میں بہت بڑے اللہ کے ولی بن گئے, حضرت شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ. لیکن اس وقت تو وہ جوان تھے, 15-16 سال کی عمر تھی. تو صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا او بیٹے شمس الدین ادھر آئے. کہا یہ ہم ذکر کر رہے ہیں, اللہ کا نام لے رہے ہیں, اللہ کا گھر ہے, یہ باہر ڈھول کی آواز, یہ باجے کی آواز, یہ گانے کی آواز, ایسا لگتا کوئی شادی کی بارات جا رہی ہے. ان کو کہو کہ یہ اللہ کا گھر ہے, یہاں اللہ کا نام لیا جاتا ہے, یہاں اذان دی جاتی ہے, یہاں نمازیں پڑھی جاتی ہے, یہاں قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے. ان کو اگر گانا بجانا ہے, ڈھول بجانا ہے, ان کو اگر یہ بارات کو زور و شور میں لے جانا ہے, ویسے تو گناہ ہے لیکن پھر بھی کم سے کم مسجد سے تو دور جائے. بھائی مسجد سے تو اللہ کے گھر سے تو دور جائے, کیونکہ اللہ کا گھر کس کے لیے بنا ہے؟ ارے بولو نا, کس کا نام لینے کے لیے؟ اللہ. اللہ کا ذکر کرنے کے لیے, قرآن پاک پڑھنے کے لیے, اور اللہ کا گھر بنا ہے نمازوں کے لیے. قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے جتنے گھر بنے ہیں اس میں میرا نام لیا جائے گا, اللہ کے نام کو بلند کیا جائے گا, نمازیں ادا کی جائے گی. تو حضرت صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا بیٹے شمس الدین ذرا دیکھو یہ کیوں مسجد کے بعد ڈھول گانا بجانا, ارے نہ کرے, یہ جائز نہیں ہے. اور اگر کرنا ہی ہے تو کم از کم اللہ کے گھر سے دور جا کے کرے. اللہ کے گھر میں تو ڈھول گانے بجانے کی آوازیں نہ آئے. تو شمس الدین گئے, بولو شمس الدین گئے, اور یہاں پھر اللہ کا ذکر شروع, بولو اللہ 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 اللہ. بھائی ہم جب اللہ اللہ کرتے ہم کو اتنا اچھا لگتا, تو
साबिर पाक की ज़ुबान से अल्लाह अल्लाह कितना भला मालूम होता, वो अल्लाह के वली कितने प्यार से अल्लाह को बुलाते होंगे। अच्छा, अभी वो सब जिक्र में लगे, लेकिन वही ढोल की आवाज़, वही गाने की आवाज़, वही बजाने की आवाज़, बल्कि ढोल की आवाज़ ज़्यादा, गाने की आवाज़ भी बढ़ गई, बजाने की आवाज़ बढ़ गई। तो हज़रत साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह का चेहरे का रंग बदला। कहा, शमसुद्दीन, मैंने कहा था कि उनको मना करो, फिर भी तुमने मना नहीं किया। शमसुद्दीन ने कहा, हजरत गया था, उन्होंने कहा तुम्हारे बाबा को बोलो वो अपना काम करे, हम अपना काम करेंगे। बाहर वालों ने ये जवाब दिया कि बाबा को बोलो वो अपना काम करे, उनको अल्लाह अल्लाह करना है करे, हम हमारा गाना बजाना ढोल का काम करेंगे, हम उनके काम में नहीं आते, वो हमारे काम में बीच में ना आए। हज़रत साबिर पाक ने ठंडी सांस ली। कहा, अच्छा, उन्होंने कहा मैं मेरा काम करूं और वो अपना काम करेंगे, ठीक है, जाओ कहो उनको वो अपना काम करे, मैं अपना काम करता हूँ। तो शमसुद्दीन ने कहा, उनको कहने की क्या ज़रूरत है, वो तो ढोल बजा ही रहे, उनको कहने की क्या ज़रूरत है, वो तो अपना काम कर ही रहे, आप क्या करेंगे। हज़रत साबिर पाक ने फरमाया, क्या करे, वो देखो मेरा पानी पीने का कटोरा रखा है, वो पानी पीने का कटोरा उस ज़माने में एल्यूमिनियम का होगा या मिट्टी का होगा, हाँ, और वो भी टेढ़ा मेढ़ा, कोई ये अमीर का कटोरा थोड़ी था, फ़कीर का कटोरा था। अब वो टेढ़ा मेढ़ा वो मिट्टी का या एल्यूमिनियम का कटोरा होगा। कहा, देखो वो ऐसा रखा है, कहाँ ऐसा रखा है, उसको ऐसा कर दो भाई, सीधा रखा है, उसको बोलो उलट दो, और सीधा रखा है, उसके ऊपर ढक्कन रखा है, ढक्कन हटाओ, उलट दो उसको। शमसुद्दीन ने कहा, बाहर गाने बजाने होते नहीं, यहाँ प्याला उल्टा सीधा करने का, लेकिन गए बेचारे, गए और प्याले को लिया और क्या कर दिया, बोलो क्या कर दिया, उल्टा, यहाँ उल्टा कर दिया। और थोड़ी देर और उसका सब लोग अल्लाह का जिक्र करे, सब ने अल्लाह का जिक्र शुरू कर दिया, अल्लाह वल्लाह अल्लाह वल्लाह अल्लाह वल्लाह, सबका जिक्र शुरू हो गया। थोड़ी देर में बाहर से चिल्लाना, चीखना, रोना, बचाओ बचाओ की आवाज़ें, ढोल की आवाज़ खत्म, गाने की आवाज़ खत्म, बाजों की आवाज़ खत्म, नाचने की आवाज़ खत्म, घुघरों की आवाज़ खत्म, और एक आवाज़ आई, बचाओ, हजरत को कहो बचाओ। पूरा मजमा हैरान हो गया। हजरत ने कहा, जरा देखो क्या हुआ। बाहर गए तो वो शमसुद्दीन सबसे पहले दौड़े थे, आए, कहा हजरत वो मरने जा रहे। क्यों? कहा मालूम नहीं, हमारे इलाके में पहाड़ नहीं था, लेकिन वहाँ से एक पहाड़ चलता चलता आ रहा है, यहाँ से एक पहाड़ चलता चलता आ रहा है, यानी वहाँ से भी पहाड़ धीरे 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 आगे बढ़ रहा है, यहाँ से भी पहाड़ धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। अगर तेजी से बढ़ा और दोनों पहाड़ आपस में मिले तो ये जितने बाराती है ना सब खत्म हो जाएंगे, मर जाएंगे, और इनका गाना बजाना सब खत्म हो जाएगा, जनाजे उठेंगे और हजारों के जनाजे उठेंगे। वो शमसुद्दीन ने आकर कहा, हजरत वहाँ पे मर्द भी है, औरतें भी है, बच्चे भी है, मासूम बच्चे भी है, दूध पीते बच्चे भी है। हजरत ने फरमाया, आने तो दोनों पहाड़ को, आज कुचल देंगे दोनों पहाड़। आज पहाड़ क्या करेंगे, कुचल। थोड़ी देर में मजमा आ गया, वो लोग भी आ गए। वो शमसुद्दीन जो हजरत के बहुत प्यारे थे, कहने लगे, हजरत माफ़ कर दो ना इनको, हजरत माफ़ कर दो ना, वरना वो पहाड़ बस अब बिल्कुल करीब है, अब ज़्यादा टाइम नहीं है, और वो दोनों पहाड़ जैसे मिलेंगे इनका कीमा कीमा हो जाएगा, पता नहीं चलेगा मर्द कितने, औरतें कितनी, बच्चे कितने, बच्चियाँ कितनी, ये सब के सब बर्बाद और तबाह हो जाएंगे। सबने जब बहुत माफ़ी मांगी, वो लोग भी आए, कुछ माफ़ी मांगने आए। हजरत ने फरमाया, ओ जो मेरा क्या पानी पीने का, उसको सीधा कर दो, उसको क्या कर दो, सीधा किया, बाहर आए, पहाड़ गायब, वहाँ का पहाड़ भी नजर नहीं आए, यहाँ का पहाड़ भी नजर नहीं आए, लेकिन सबने मौत का मज़ा तो चखा कि नहीं। जो एक मरतबा कोरोना के झटके से उठता है, कितना प्यारा हो जाता है, मज़ा तो चखा, वहाँ से भी पहाड़ आया था, यहाँ से भी पहाड़, पूरे सारे बारात वाले वजू करके, अरे मर्द आगे, औरतें पर्दे में पीछे, बच्चे सब आ गए। हजरत आपके हाथ पर बैयत कर लो, हजरत आपके हाथ पर बैयत कर लो, हम माफ़ी मांगते। मेरे प्यारों, वो मजमा जो बाराती बन के आया था, जो नाचने गाने वाला था, जो बजाने वाला था, अल्लाह की कसम हजरत ने सबके पास 2 रकात नमाज पढ़ाई, जोहर की नमाज पढ़ाई, सबके साथ मिलकर दुआ की। किताबों में लिखा है, हर जाने वाला गया बाद में, उससे पहले अल्लाह ने उनको अपना वली बना दिया। चलो हो गए, वली बन गए, सब चले गए, हजरत के हाथ पर बैयत भी हो गए, बोलो सुभान अल्लाह। कुछ 8-12 दिन गुजर गए होंगे। वो कौन बेटे, कौन खादिम, वो इस इंतज़ार में थे कि हजरत कभी मूड में हो तो कुछ बातें कर ले,
کیونکہ اللہ والوں کے ساتھ بات کرنا بولو 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 بہت بھاری کام ہوتا ہے. انہوں نے میرے استاذ کا نام لیا حضرت شیخ یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ. بالکل صحیح کہا, حافظ ابن حجر عسقلانی ثانی نہیں بلکہ میں کہتا ہوں یہ اول ہو گئے ہوں گے, کیونکہ میں نے حضرت شیخ یونس صاحب کے پاس بخاری پڑھی ہے اور وہ ایسے ایک پلاٹ پر بیٹھتے تھے, ہم سب سامنے بیٹھتے تھے. میں بخاری کی عبارت پڑھتا تھا, بخاری عربی زبان میں پڑھتا تھا اور ہمیشہ ڈر رہتا تھا کب سر پہ جوتا پڑے گا, کب سر پہ جوتا, اور پڑتا تھا جوتا ایسا زبردست جوتا سر پہ پڑتا تھا کہ دماغ کھل جاتا تھا. تو وہ حضرت شیخ یونس صاحب اللہ اکبر, ان کے سامنے بات کرنا ہو تو ہم لوگ کتنے تو پہلے مشورے کرتے تھے. حضرت سے کوئی بات کرنا ہو پھر میں ان کو کہتا تھا اپنے دوستوں کو میں کہوں گا بات ابھی نہیں, جب حضرت کچھ مسکراتے ہوں گے نا اس وقت بات کر لیں گے. تو اللہ والوں کے ساتھ بات کرنے کا یہ معاملہ ہوتا ہے. تو وہ ہم کس کے واقعے پر تھے, حضرت صابر پاک, ان کے خادم کون, انہوں نے بھی دل میں سوچا کہ جس دن حضرت موڑ میں ہوں گے تو کچھ بات کر لیں گے. اب 8-10 دن کے بعد حضرت کچھ مسکرا رہے تھے تو وہ آئے, شمس الدین آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ حضرت نے کہا میری طبیعت کو کیا ہوا بھائی, میری طبیعت ٹھیک ہے. کہا وہ ایک بات آپ سے پوچھنا ہے. کہا کہ کیا؟ کہا مجھے آپ سے ایک چیز مانگنا ہے. تو حضرت نے مسکرا کر کہا لو فقیر فقیر سے مانگنے آیا. حضرت نے مسکرا کر فرمایا ہے تم بھی فقیر اور میں بھی فقیر, ارے فقیر فقیر سے مانگنے کیا آیا؟ کہا او کٹورا, پلیز مہربانی ہوگی میرے کو ہدیہ کر دو نا کٹورا. اب یہ 15-16 سال کے دیکھا, تم کیا کرو گے, وہ تیرا میرا کٹورا اس کو کیا کرو گے؟ کہا کیا کروں گا, سب کی زندگی اور موت اسی میں تو چھپی ہے. اگر کوئی میرے ساتھ ذرا بھی ہوشیاری کرے لا الٹ دو, اور اگر کوئی ہم سے ہمدردی کرے تو کٹورا کا منہ کھول دیں گے. حضرت کے چہرے کا رنگ دھیرے دھیرے بدلتا گیا. فرمایا اس دن کا واقعہ یاد آ رہا ہے؟ کہاں اس دن کا واقعہ یاد ہے, کٹورا سیدھا تھا, آپ نے الٹا کر دیا, 2 پہاڑ آ گئے, آپ نے سیدھا کیا, دونوں پہاڑ غائب ہو گئے. ہم پہاڑ نہیں چاہتے, کم از کم موت اور زندگی تو مل جائے, کہ کیسے مارنا کیسے جلانا وہ تو پتہ چل جائے. بس اتنا کہا اور حضرت صابر پاک کلیئر شریف رحمۃ اللہ علیہ نور اللہ مرقدہ کے چہرے کا رنگ بدلا اور کہا تم نے وہ پیالے وہ کٹورے کے اندر موت اور زندگی سمجھی ہے؟ ارے وہ تو میرے ذہن میں کٹورا آیا تو میں نے کٹورا کہہ دیا, ورنہ معاملہ کٹورے کا نہیں ہے, معاملہ کٹورے کا نہیں ہے. کوئی کاش میرے دل کو پھاڑ کر دیکھے. 40 سال گزر گئے, میرے دل میں اللہ رسول کے سوا کسی کا خیال تک نہیں آیا. میرے دل میں اگر خیال آیا کہ 40 سال سے تو پیدا کرنے والے اللہ کا اور مدینے والے محمد الرسول اللہ کا, اللہ کی قسم مجھ کے سوا مجھے خیال نہیں آیا. ارے وہ کٹورے کی کیا بات کرتے, اگر میں میرا جوتا بھی اوپر نیچے کر دیتا تو اللہ ان کو برباد اور تباہ کر دیتا. اللہ والا جب منہ سے بولتا ہے ڈنکے کی چوٹ پر اللہ اس کو پہنچا دیتا ہے. میرے پیارو اس کا نام ہے توحید. کٹورے سے کچھ نہیں ہوتا. کس سے ہوتا ہے بولو, کس سے ہوتا؟ ہمارے دل کے اندر جو کلمہ ہے نا اس کا پاور کتنا ہے, اس کے اندر طاقت کتنی ہے. میرے پیارو کاش یہ توحید ہمارے دل میں جم جائے. دیکھو بہت موتیں ہو گئی, مولانا نے بتایا بہت موتیں ہو گئی, نام نہیں لے سکتے اتنی موتیں ہو گئی, لیکن ہمارا یقین ہونا چاہیے کہ اگر ہمیں زندگی دی ہے تو کس نے دی ہے؟ اللہ نے. اور اگر کسی کو موت دی ہے تو کس نے دی ہے؟ اللہ. اور اللہ کا کوئی کام حکمت سے خالی ہوتا پورا مجمع پڑے گا. وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى مِن نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَىٰ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے پورا مجمع بولے گا ہمیں ہنسانے والا کون ہے؟ اللہ ہی. ہمیں رلانے والا کون؟ اللہ ہی. ہمیں زندگی دینے والا کون؟ اللہ ہی. ہمیں موت کے گھاٹ اتارنے والا کون؟ لیکن میرے پیارو میں ایک بات سچ بتاؤں, اللہ ہم سے بہت ناراض ہے. آسمان بار بار تیور بدلتا ہے. کبھی سائیکلون آتا ہے, ہوا کا طوفان آتا ہے جس کو گجراتی میں واوا جوڑ کہتے ہیں, اور کبھی کورونا آتا ہے, کبھی چکن گنیا آتا ہے, کبھی ڈینگو آتا ہے,
اور ابھی لوگ کہتے ہیں، کوئی کہتا بلیک فنگس آئے گا، کوئی کہتا وائٹ فنگس آئے گا، کوئی کہتا یلو فنگس آئے گا۔ میرے پیاروں کچھ نہیں آئے گا، سیدھی بات ہے، ہمارا اللہ ہم سے ناراض ہو گیا ہے۔ توبہ کی ضرورت ہے، آنسو گرانے کی ضرورت ہے۔ میرے پیاروں کون کون تیار ہے؟ میں 2-3 کام بتا کے بات ختم کروں گا۔ بولو کریں گے انشاءاللہ، نہیں پورا مجمع بولے، بولو کریں گے انشاءاللہ۔ جس میں سب سے پہلا کام میرے پیاروں یہ طے کر لو کہ جیوں گا تو نبی کے طریقے پر، مروں گا انشاءاللہ نبی کے طریقے پر۔ بولو صلی اللہ ہو، کیونکہ میرے پیاروں ہمارا ایمان ہے، اللہ کی قسم، آسمان کے نیچے زمین کے اوپر اللہ کے بعد اگر کسی کا درجہ ہے تو ساتھ میں بولو ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ۔ کون کون تیار ہے؟ آج ایک پکا ارادہ، دیکھو میں ہاتھ ابھی نیچے رکھو، میں اللہ کی قسم کہتا ہوں کورونا بھاگے گا، اللہ کی قسم بھاگے گا، یہ کورونا بھاگے گا، یہ وائرس بھاگے گا، یہ آسمان کا تیور صحیح ہو جائے گا، یہ زمین کا تیور صحیح ہو جائے گا۔ اب کل رات میں بارش ہوئی نا، کل رات میں بارش، تو میں ایسے باہر نکلا تو دیکھا دھوم دھام، میں نے کہا یہ کیسے بارش بغیر بولے؟ تو آواز آئی، تیرے کو پوچھنے کی کوئی ضرورت ہے بھائی بارش برسانے والا کون؟ اللہ، چاہا تو برسا، نہیں چاہا تو ختم۔ گرم تو گرمی کا موسم، ٹھنڈ تو ٹھنڈی کا موسم، اللہ کو کوئی روک سکتا؟ تو پھر وہ اللہ کو ناراض کیوں کرتے؟ اور اللہ کو راضی کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، ارے بولو نا، اللہ کو راضی کرنے کا ایک ہی طریقہ۔ وہ طریقہ کیا ہے؟ مصطفیٰ کا دامن تھام لے، اللہ راضی ہو جائے گا۔ ساتھ میں بولو نا، مصطفیٰ کا دامن تھام لے اللہ۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا، جن کو یاد ہو میرے ساتھ میں پڑھو نا، میری ماں بہنیں سب پڑھے، جن کو یاد ہو پڑھے۔ اللہ نے فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، میرے بندے اور بندیوں، اگر مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اللہ فرماتے ہیں اگر مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو، میرے مصطفیٰ کا دامن تھام لو، اللہ تم سے محبت بھی کرے گا، اللہ گناہوں کو بھی معاف کر دے گا۔ بولو سبحان اللہ۔ کون کون تیار ہے ہمارے نبی؟ بولو نا مصطفیٰ کا دامن، ساتھ میں بولو نا مصطفیٰ کا دامن۔ اللہ کی قسم، ہمارے نبی جب عمر ان کی تھی 12 سال، بولو نا عمر کتنی تھی؟ وہ پہلا سفر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے شام کا کرنے والے۔ کس کا کرنے والے؟ مکہ مکرمہ سے شام۔ آواز دو، ساتھ میں بولو، مکہ سے شام۔ اور آپ کے ساتھ میں آپ کے چچا بھی ہے ابو طالب۔ اچھا، اور ان لوگوں کا ایک لمبا چوڑا قافلہ ہے، ابو طالب بھی ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے، لیکن ہمارے نبی کی عمر کتنی؟ 12 سال۔ ابھی نبوت ملی، نبوت کون سے سال میں ملی؟ 40 سال کی عمر میں۔ آپ غار ہیرا میں تھے، حضرت جبرائیل آئے اور آپ کو نبوت کی بشارت دی، اور قرآن پاک کی آیت اتری، اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ 40 سال کی عمر میں غار ہیرا میں آپ کو نبوت ملی، لیکن میں جو واقعہ بتا رہا ہوں کون سے سال کا؟ اور سفر میں کون ہے؟ چچا ابو طالب۔ اچھا، یہ لوگ جب مکے سے نکلتے تھے تو مکے اور شام کے بیچ میں ایک بڑا میدان آتا تھا۔ بولو، مکہ اور شام کے بیچ میں ایک بڑا میدان، اتنا بڑا میدان کہ سارے قافلے والے وہیں آرام کرنے کے لیے رکتے تھے، وہیں ان کا پڑاؤ ہوتا تھا، وہیں رات گزارنا ہوتا تھا، وہیں کھانا ہوتا تھا، وہیں پینا ہوتا تھا۔ اچھا، وہ میدان ایک طرف تھا، اس میدان کے سامنے 1000 چھوٹی چھوٹی جھوپڑیاں بنی ہوئی تھی، جو اس زمانے کے راہب رہتے تھے۔ اس زمانے کا جو مولوی ہو نا، اس کو کیا کہتے تھے؟ راہب۔ اور ان مولویوں کا، یعنی ان راہبوں کا جو سردار تھے، ان کا نام تھا بحیرہ۔ کیا نام تھا؟ بحیرہ ان کا نام تھا۔ اس کی جو کٹیا تھی، اس کی جو جھوپڑی تھی، وہ بالکل الگ، اور وہ کبھی باہر نہیں آتے تھے، کیونکہ ہزار خادم ہوتے تھے۔ وہ صرف آواز دیتے تھے، کسی خادم کا نام لیتے، وہ ان کو کھانا بھی پہنچا دیتے، پانی بھی پہنچا دیتے، سارا انتظام کرتے۔ وہ بحیرہ راہب جو تھے نا، ان کی عمر 80 سال کے اوپر تھی، کبھی اپنی کٹیا کے باہر نہیں آتے۔ چلو، یہاں سے مکے سے یہ قافلہ چلا، کہاں جانے والا؟
शाम। आधे रास्ते में पड़ाव डालने का था, सब ने पड़ाव डाला, अपना सामान एक तरफ किया और कहा कि चलो रात भी यहाँ गुजारना है। शाम का टाइम था, कहा यहीं पर खाना भी होगा, यहीं पर पानी भी होगा, यहीं पर नहाना धोना भी होगा, यहीं पर हमारा आराम करना भी होगा। और इत्तेफाक से आवाज़ आई, जैसे इन्होंने अपना पड़ाव डाला इत्तेफाक से आवाज़ आई, ओ बड़े राहिब अपनी कुटिया से बाहर आ गए, वो बुहैरा राहिब अपनी कुटिया से बाहर आ गए। वो 1000 जो थे ना राहिब, वो सब खड़े हो गए कि ये कभी अपनी कुटिया से बाहर नहीं आते, ये 80 साल के इतने बड़े बुजुर्ग कभी बाहर नहीं आते, वो बाहर क्यों आए? लेकिन किसी की हिम्मत नहीं कि उनको पूछे। वो बुहैरा राहिब चलते 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 ये काफले के पास आए और सवाल पूछा, मोहम्मद कौन है? बोलो सुभान अल्लाह। हमारे नबी की उम्र कितनी थी? कहा मोहम्मद कौन है? तो सब ने कहा कि ये उनके करीब गए, कहा इनका नाम मोहम्मद है। सब ने कहा यतीम होंगे, इनके अब्बा अल्लाह को प्यारे हो गए होंगे। तो कहा कि हाँ यतीम है। बताओ ना हमारे नबी यतीम थे कि नहीं? अरे बोलो ना, हमारे नबी पढ़ो ना, अल्लाह ने फरमाया अलम यजिदका यतीमन फआवा व वजदका ज़ाल्लन फगदा व वजदका आइलन फअगना। वो बुहैरा राहिब आए, कहा ये मोहम्मद है, कहा मोहम्मद है, कहा यतीम है, कहा यतीम है, कहा किसके साथ में आए, इनका परवरिश करने वाला कौन? तो चचा अबू तालिब ने कहा कि मैं हूँ। बस करीब आए और सब लोग, और जब वो 1000 वो भी आ गए, कौन? वो राहिब भी आ गए, बल्कि जो दूसरे काफले वाले थे ना वो भी आ गए, जो सबको ये था बुहैरा आ गए, बुहैरा आ गए, बुहैरा जो कभी अपनी कुटिया से बाहर नहीं निकलते, कभी अपनी खानका से बाहर नहीं निकलते, वो आ गए, पूरा मजमा जम गया। बुहैरा राहिब ने कहा ये जमात का अमीर कौन है? तो अबू तालिब ने कहा मैं ही अमीर हूँ और मैं ही इनका चचा हूँ। कहा कल दोपहर का खाना मेरे दस्तरखान पर होगा। बोलो सुभान अल्लाह। बस इतना बोलकर वो चले। कौन? वो बुहैरा राहिब चले। यहाँ तो एक अजब व गरब मंजर हो गया। हाँ, कोई मोहम्मद को गले लगा रहे, कोई मोहम्मद का मुसाफा कर रहे, कोई मुआनका कर रहे, कोई इनके सर पर हाथ फेर रहे, और सब काफले वाले आके पूछते भाई मोहम्मद कौन है? अरे वो बुहैरा किनको मिलने आए थे? अरे किन की दावत पर आए थे? कैसे अपनी कुटिया को छोड़कर आए? बस बात होती थी मोहम्मद 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 मोहम्मद। बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब दूसरे दिन सुबह में बाकी लोगों ने कहा हमको इजाज़त नहीं है, सिर्फ ये काफले को, ये काफले में जो 25-26 आदमी है ना, इनको खाने की परमिशन मिली है वहाँ पर। तो इन्होंने मशवरा किया, सुबह में सब नहा लिए, धो लिए, अच्छे अच्छे कपड़े पहन लिए, भाई बुहैरा के खानका में जाना है। अरे उनके खानका में आज तक कोई गया नहीं है, मक्का वाला। जितने लोग यहाँ सफ़र करते कभी किसी ने उनके खानका में पाँव नहीं रखा। हमको वहाँ खाने की दावत मिली है। लेकिन मशवरे में तय हुआ कि हम सब चले जाएंगे तो हमारा सामान कौन संभालेगा? हाँ, हमारा सामान रखा है, हमारे जानवर रखे हैं, हमारे कपड़े रखे हैं, और वो लेके जाते थे दीनार और दिरहम रखे, वो सब कौन संभालेगा? मशवरे में तय हुआ कि मोहम्मद को संभालने के लिए बिठा दिया जाए, मोहम्मद को संभालने के लिए बिठा दिया जाए, बाकी इनके साथ में 1-2 को और रखा जाए। और मशवरे में तय हो गया। इन्होंने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाए। उम्र कितनी थी? कहा मोहम्मद ये सारा सामान आपको संभालना है, ऊँट आपको संभालने, और ये दीनार और दिरहम आपको संभालने, और फिक्र मत करना, हम खाना खाएंगे और खाना लेकर आएंगे, वहाँ खाएंगे और टिफिन, आप इसकी फिक्र बिल्कुल मत करना। हमारे नबी ने कहा कोई बात नहीं, जाओ आप लोग जाओ। वक्त हो गया, ये लोग गए, और हाँ वो बुहैरा ने जो दस्तरखान बिछाया, बोलो सुभान अल्लाह। भाई जिसके 1000 खादिम होंगे वो दस्तरखान कैसा होगा? दस्तरखान पर किस्मा किस्मी चीज़ों को रखा गया। शाम के फल और मदीने की खजूरें और मक्का का सामान सब कुछ दस्तरखान पर मौजूद था, और खाना लग गया। अभी सबको खाना शुरू करना था, लेकिन वो बुहैरा अंदर कुटिया में से आवे, धीरे से बुहैरा कुटिया में से आए और यूँ देखा और कहा मेरे अल्लाह की कसम कोई खाना नहीं खाएगा, मोहम्मद कहाँ है? तो कहा कि वो सामान संभाल रहे। बस बुहैरा के चेहरे का रंग बदल गया। कहा तुमको थोड़ी दावत दी है, उनकी वजह से तुमको दावत दी है। हाँ, तुमको काहे की दावत दी है? अरे तुम मैं सब बराबर है, उनकी वजह से तुमको दावत दी है, और जिनकी वजह से तुमको रोटी मिलने वाली उनको छोड़कर आए हो। अल्लाह की कसम कोई एक लुकमा नहीं खाएगा, जाओ। जब तक मोहम्मद नहीं आएंगे मैं बुहैरा भी अपना हाथ खाने की तरफ नहीं बढ़ाऊंगा। अब तो क्या शान होगी। चचा अबू तालिब गए और जाकर कहते मोहम्मद
बुला रहे, कहा नहीं सामान संभालूंगा। फिर कहा चचा ने चलो ना भतीजे बुला रहे, कहा नहीं मुझे नहीं आना, मैं सामान संभालूंगा। वो चचा ने कहा भतीजे नहीं आओगे तो एक बात मालूम है, मोहम्मद के सदके ही रोटी मिलती है, हमारी रोटी बंद हो जाएगी। तो फिर हमारे नबी उठे और क्या शान के साथ हमारे नबी गए और दस्तरखान पर खाना खाना शुरू हुआ। जैसे दस्तरखान पर खाना खत्म हुआ, बुहैरा राहिब ने कहा आओ मेरे मोहम्मद आ जाओ, मेरे करीब आ जाओ, अपने सीने से लगाया और आपने पहला जुमला कहा हादा रसूल रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। हादा रसूल रब्बिल आलमीन। कहा मेरे अल्लाह की कसम, सारे जहानों के पैदा करने वाले ने अगर अपना आखिरी नबी बनाया तो इसी मोहम्मद को बनाने वाले हैं। अब सबके हवास उड़ गए, ये तो नबी बनने वाले। वो सारे काफले वालों को मालूम हुआ, सारे राहिबों को मालूम हुआ कि ये तो नबी, जो आखिरी नबी वो आ गए। बोलो आखिरी नबी मोहम्मद आ गए। तो किसी ने हिम्मत करके कहा आप ये बताओ ना, आपको कैसे पता चला, आपको कैसे पता चला कि ये नबी बनने वाले? ओ हो, वो बुहैरा ने कहा कल शाम से मैं देख रहा हूँ। क्या कहा? कल क्या देख रहा हूँ? ओ बुहैरा रागिब ने कहा कल शाम से मैं ये नज़ारा कर रहा हूँ, ये मोहम्मद जहाँ जहाँ से गुजरते हैं आसमान की एक बदली भी इनके साथ साथ में चलती है। ये जहाँ जहाँ कदम बढ़ाते हैं इनके कदम से नूर के कतरे टपकते हैं। ये जिस दरख्त और पत्थर के पास से गुजरते हैं वहाँ से आवाज़ आती है अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। दरख्त जिनको सलाम करे, पत्थर जिनको सलाम करे, आसमान का बादल जिन पर छा जाए, नूर के कतरे जिसके कदम से टपके। और बुहैरा ने कहा सारा मजमा गौर से इनके चेहरे की तरफ देखो, देखते जाओगे अल्लाह का बनाया हुआ ये नूर का चेहरा नजर आता जाएगा। और सबने गौर से देखा तो आपको मालूम है सबकी ज़बान से यही आवाज़ निकली हादा रसूल रब्बिल आलमीन, ये तो अल्लाह का बनाया हुआ नबी आ गया है। मेरे दोस्तों, वो बुहैरा राहिब ने फिर गले लगाए मोहम्मद को और कहा मैंने किताबों में पढ़ा है आप अल्लाह के नबी है, आप अल्लाह के पैगंबर है, आपका नाम मोहम्मद है, आप यतीम पैदा हुए हैं, 40 साल की उम्र में आपको नबूवत मिलेगी। बुहैरा ने कहा मेरी उम्र 80 साल की हो गई, शायद मैं और नहीं जीऊंगा, लेकिन अगर जी गया तो सबसे पहले मक्का आकर तुम्हारे हाथ पर मैं ईमान कबूल करूंगा। मेरे दोस्तों, उनकी तमन्ना रह गई बुहैरा की, वो नहीं आए, इंतकाल हो गया। हमारे नबी के हाथ पर ईमान, अरे बोलो ना ईमान, ईमान हमारे नबी के हाथ पर। और हमको वो नबी मिल गए बगैर मांगे, बगैर मांगे नबी मिल गए। और हमको जितनी ठोकर मारनी नबी को मारे। ये मौलाना पढ़ते हैं तैबा की गलियां, समसम का पानी, दोनों का दरवाज़ा तो हमारे लिए बंद है। कौन उम्रे पे जा रहा है, कौन जाएगा, कौन हज में जाएगा? तैबा की गलियों पर भी मुस्तफ़ा नाराज है, दरवाजा बंद, जमजम का पानी और काबे का दरवाजा बंद। अरे मेरे प्यारों, मक्के का दरवाजा बंद हो गया, मदीने के दरवाजा बंद हो गया, हमारे मुल्क के कितने अल्लाह के घर बंद हो गए, मस्जिदों में जुमा और ईद खत्म हो गई, लेकिन हमको नबी से मोहब्बत नहीं आई ना। चिल्लाए मौलाना, बहुत चिल्लाए ये लोग, बहुत चिल्लाए। मोहम्मद के मुल्क से ऑक्सीजन आ गया। हाँ चाचा स्कूल वाले सही है ना, शकील भाई, जुनेद भाई, बहुत चिल्लाए मोहम्मद के मुल्क से ऑक्सीजन आ गया, मोहम्मद के मुल्क से ऑक्सीजन आ गया। मैंने कहा अल्लाह की कसम आ गया, हमें तो वो मुल्क भी महबूब है, ये मुल्क भी महबूब है। अरे महबूब के मुल्क से महबूब मुल्क में ऑक्सीजन आया, हमें बहुत खुशी हुई, लेकिन ऑक्सीजन अभी आया। 1400 साल पहले मोहम्मद के मुल्क से दाढ़ी आ गई। मोबाइल के ऊपर मोहम्मद के मुल्क से ऑक्सीजन आ गया, इतने टैंकर आ गए और इतने टैंकर पर स्टिकर लगा दिया और इतना ऐसा हुआ, इतना वैसा हुआ। ऑक्सीजन भेजने के लिए यहाँ उन है ना, उन में गवर्नमेंट पूछने आई थी कि हम ऑक्सीजन भेजें। हाँ साबिर पूछने आए थे, मदीने की सऊदी गवर्नमेंट आई थी, इंडिया गवर्नमेंट आई थी,
جہاں ہمارا ہاتھ نہیں پہنچتا اس کی فکر کرتے. ارے آکسیجن ابھی آیا 1400 سال پہلے, داڑھی آ گئی ہے میرے دوستوں, میرے نبی کا چہرہ آ گیا. 1400 سال پہلے ہمیں مسواک کرنے کا طریقہ بتایا گیا. 1400 سال پہلے ہم کو 5 نمازیں پڑھنے کا طریقہ بتایا گیا. 1400 سال پہلے ماں کا حق ادا کرنے کا طریقہ بتایا گیا. 1400 سال پہلے باپ جنت کا دروازہ ہے وہ بتایا گیا. ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے وہ بتایا گیا. 1400 سال پہلے ہم کو زکوٰۃ کا طریقہ بتایا گیا. 1400 سال پہلے ہم کو روزے کا طریقہ بتایا گیا. 1400 سال پہلے ہم کو کپڑا کیسا رکھنا وہ طریقہ بتایا گیا. جو کر سکتا تھا اس کے جنازے اٹھایا اور آکسیجن کی فکر میں لگا ہوا ہے. کس کو بیوقوف بناتے ہو؟ یہ ڈھونگ کائے کو کرتے ہو؟ اور محمد کے ملک سے آکسیجن آیا, محبوب کے ملک سے آکسیجن آیا, تو محمد قیامت میں آکسیجن کے بارے میں نہیں پوچھیں گے, لیکن تیرے چہرے پہ داڑھی تھی یا نہیں تھی وہ پوچھیں گے. تو نے فجر کی نماز پڑھی یا نہیں پڑھی وہ پوچھیں گے. موبائل پہ پب جی کھیلا, موبائل کا سٹیٹس ناپاک, موبائل کا ہر چیز ناپاک. اور میرے دوستو, اس موبائل پر رات کو 2 بجے ننگی عورتوں کو دیکھا, یہ بھی محمد کے ملک سے آیا. آئی پیڈ پہ کھیلنا محمد کے ملک سے آیا. پب جی کھیلنا محمد کے ملک سے آیا. اپنے موبائل میں گندے گندے میسج بھیجنا, سوشل میڈیا پہ جانا, یہ محمد کے ملک سے آیا. آکسیجن محمد کے ملک سے آیا تو بے چین اور بے قرار ہو گیا, اور ہمارے نبی کا چہرے کو توڑا. اس پر کبھی افسوس نہیں ہوا؟ اس پر کبھی افسوس نہیں ہوا؟ دیکھو آپ کی شکل دیکھو, کہاں ہے چہرے پہ داڑھی, کہاں ہے؟ نہیں میں آپ برا نہ مانے, میرے کو سچ بتائے, نبی کے چہرے پہ داڑھی تھی؟ نہیں آواز سے بولو, تھی تو تھی, نہیں تھی تو نہیں تھی. تھی سارے نبیوں کے چہرے پہ داڑھی؟ آواز ابھی بھی نہیں آ رہی. سارے صحابہ کے چہرے پہ داڑھی؟ حضرت ابو بکر, حضرت عمر, حضرت عثمان, حضرت علی, بولو چہرے پہ داڑھی تھی. حضرت معاویہ, حضرت حسن, حضرت حسین, بولو چہرے پہ داڑھی تھی. غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ, غریب نواز خواجہ غریب نواز, اجمیر والے بابا خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ, دہلی میں خواجہ نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ, ارے بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ, کلیئر شریف کے صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ, جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ, شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ, یہ سورت کے خواجہ دانا رحمۃ اللہ علیہ, یہ احمد آباد کے قطب عالم اور شاہ عالم رحمۃ اللہ علیہ. اللہ کی قسم کوئی ولی نہیں بنتا جب تک نبی کے چہرے کو اپنا چہرہ نہیں بناتا. تو وہ سب اللہ کے ولی, اور ہم یہ دیکھو, لوکنگ ہینڈسم, بڈھے مولانا 50-60 سال کی عمر ہو گئی, کم بخت بڈھا, اب کب سدھرے گا؟ ہزاروں موتیں کورونا میں ہو گئی لیکن نبی کا چہرہ نہیں پسند آیا. ہزاروں موتیں کورونا میں ہو گئی, فجر کی نماز پسند نہیں آئی. کتنے جنازوں میں گئے, پلاسٹک میں باندھا ہوا دیکھا, قریب جانے بھی ڈرا. کورونا سے ڈرتا ہے, اللہ کا قانون توڑنے سے نہیں ڈرتا. اگر کوئی بیٹھے بیٹھے بازو میں اے بھائی جانا تو جا, یہاں سے جا, یہ پورے مسجد میں کورونا آ جائے گا, اور پورے 24 گھنٹے اللہ کا قانون توڑا. ارے کورونا آئے گا نا, مر جائے گا. مصطفیٰ کے طریقے کو چھوڑے گا تو بے ایمان ہو جائے گا, مر جائے گا تو کہیں نہ کہیں ٹھکانہ ملے گا, بے ایمان ہو جائے گا تو جہنم کے سوا کچھ نہیں ملے گا. ہمارے نبی کے چہرے کا مذاق ہو رہا ہے, مذاق اڑا رہے ہو, داڑھی اڑا کے ہمارے نبی کے چہرے کا مذاق اڑا رہے ہو. حضرت عائشہ کو پوچھو, بولو رضی اللہ تعالی عنہا, ہماری ماں, یوں کپڑا ہاتھ میں, بولو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاتھ میں کیا ہے؟ کپڑا ہے, یا تو اپنا ہوگا یا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا, اور یوں سوئی ہاتھ میں, اور یوں کپڑے کو کیا کر رہی ہے؟ بولو ساتھ میں بولو, کیا کر رہی ہے؟ سی رہی ہے. اور ایک بتی ہے, بتی ہلکا سا تیل جل رہا ہے, معمولی تیل ہے اور بتی جل رہی ہے, اور آپ سیے جا رہی, وہ سوئی پھسل گئی یا کپڑا ہاتھ سے پھسل گیا اور تیل گر گیا اور بتی بجھ گئی, اور اتنا اندھیرا کہ حضرت عائشہ ایسے ڈھونڈے, کپڑا تو مل گیا, کیا نہیں مل رہا؟ سوئی کو ڈھونڈ رہے, مگر سوئی مل, کیونکہ ایک دم اندھیرا, ہاتھ بھی نظر نہ آئے. اچانک حضرت عائشہ ہماری ماں فرماتے ایک اجالا آیا, اور مجھے نظر آیا ہاں کہ سوئی تو ادھر ہے, لیکن اجالا کہاں سے آیا؟ یوں مڑ کر دیکھی, اجالا نہیں تھا, ہمارے نبی گھر میں تشریف لا رہے ہیں. بولو سبحان اللہ.
حضرت عائشہ فرماتی میرے اللہ کی قسم میں نبی کے قریب گئی اور میں نے سوئی کے سوراخ میں دھاگے کو داخل کیا. کوئی پوچھے کیسے کیا تو نبی کے چہرے کے نور کی روشنی میں نے یہ کام کر لیا. اور اس وقت حضرت عائشہ نے جو شعر پڑھی وہ مجھے سنانا تھا. جس شعر کو سننے کے بعد ہمارے نبی مسکرائے, ہاں عائشہ جا تیری مغفرت ہو گئی. اور میں کہتا ہوں اپنا دماغ سے کہتا ہوں کہ ہمارے نبی کا مفہوم یہ تھا, عائشہ صرف تیری نہیں, جو یہ پڑھے گا سنے گا سمجھے گا اس کی بھی مغفرت ہو جائے گی. کیا فرمایا عائشہ نے, کیا فرمایا ایسے وقت میں, کیا فرمایا, اندھیرا تھا, کیا فرمایا, لنا شمس وللآفاق شمس. آپ کو یاد ہے یہ شعر 4 لائن کا؟ ارے ہاں یا نہیں بھائی, وہ آج کا ڈنگ ڈنگ یاد ہوگا, گانے وانے یاد ہوں گے نا برابر. گانے وانے میں بہت ماہر ہے بھائی. اور یہ ہمارے جوان آنکھوں کا غلط استعمال کرتے ہیں. اور ایک بس اسٹاپ پہ کوئی عورت کھڑی تھی, شکیل بھائی تو کان بند کر لے, تیرے کام کرنے. نہیں بیٹھ بھائی, کان بند کر لے بھائی, وہ حسن بھائی کو چلے گا. بس اسٹاپ پہ کوئی برقعے میں عورت کھڑی تھی. اب ہمارا کوئی جوان ہوتا ہے نا, جوان, وہ گیا, وہ تو برقعے میں تھی لیکن برقع بھی آج کل عورتیں برقع بھی پہنتی ہے نا, ایسا چمک چمک دمک 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 ہوتا کہ ایسا معلوم ہوتا کتنی خوبصورت ہوگی. وہ تو اچھا ہے کہ چہرہ نہیں بتاتی. تو کوئی بس اسٹاپ پہ کھڑی تھی, جنید بھائی تھے کتنا ہنستے ہنستے سنتا ہے, اس کو بہت مزہ آتا ہے. کھڑی تھی, اب وہ کوئی جوان کوئی ہوگا یہاں کا جوان, اب اس کو نہیں معلوم کہ اندر بوڑھی ہے کہ جوان ہے. اب وہ کھڑے کھڑے گانا گاتا ہے, پاس میرے کھڑی ہے آنکھ اسی سے لڑی ہے. ہاں صابر, پاس میرے کھڑی ہے آنکھ اسی سے, 1 بار 2 بار 3 بار 4 بار. وہ بوڑھی اماں تھی, اس نے یوں پردہ اٹھایا, کہا پاس تیرے کھڑی ہے وہ تیری ماں سے بھی بڑی ہے. دیکھو سب کیسا ہنسے. ہاں روٹی توا گرم ہو گیا, اب روٹی پکائیں گے انشاءاللہ. ہے نا, آنکھوں کا غلط استعمال کرتے کہ نہیں کرتے؟ آنکھ, کان. ارے موبائل پہ جو گھنٹی بجتی ہے کیا میوزک بجاتا ہے بھائی, جیسے اللہ کو بھول گیا, ہمارے نبی کو بھول گیا. یہ سب ہمارے نبی کا طریقہ تھا. خیر حضرت عائشہ نے جو شعر پڑھیں گے میرے ساتھ میں پڑھیں گے, اب یاد ہوگا تو پڑھیں گے ورنہ علماء تو پڑھیں گے. حضرت عائشہ نے فرمایا جب سوئی کے سوراخ میں ہمارے نبی کے چہرے کی روشنی میں سوئی کے سوراخ میں دھاگے کو داخل کیا, حضرت عائشہ نے فرمایا لنا شمس وللآفاق شمس شمسی خیر من شمس السماء شمس السماء تطلع بعد فجر شمسی تطلع بعد عشاء. بولو سبحان اللہ, بولو سبحان اللہ. حضرت عائشہ نے فرمایا میرے نبی کے چہرے کے حسن کو دیکھ کر فرمایا آسمان پر آنے والا ایک سورج ہے, ایک میرے گھر میں آنے والا سورج ہے. آسمان کا سورج, بولو آسمان کا سورج میں وہ روشنی نہیں جو میرے مصطفیٰ کے چہرے پر روشنی ہے, کیونکہ آسمان کا سورج دن میں نکلتا ہے. بولو آسمان والا سورج دن میں نکلتا ہے, دن میں اجالا کرتا ہے. میرا سورج رات کے اندھیرے میں نکلتا ہے, بھٹکے ہوئے مسافروں کو منزل نصیب کرتا ہے. اللہ کی قسم ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی. میرے پیاروں وقت کافی ہو گیا ہے, آج یہاں سے جائیں گے, ایک کام کریں گے, بولو کریں گے انشاءاللہ. نہیں بولو نہ, کریں گے انشاءاللہ. میں آج جو کام آپ کو بتاؤں گا نا انشاءاللہ کورونا بھاگے گا. پہلا کام مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ. کون کون تیار ہے جلدی بولو بھائی, مصطفیٰ کا دامن, آواز سے بولو نا, مصطفیٰ کا دامن. اچھا دوسرا کام, ہم کس کے گھر میں بیٹھے ہیں؟ اللہ کے گھر کا احترام, اس کی عظمت, اس کی قدر پر ایک واقعہ سنا دو. مدینہ منورہ میں مسجد نبوی, بولو مدینہ منورہ میں مسجد نبوی. اس زمانے میں لائٹ نہیں تھی, اس زمانے میں بلب,
نہیں تھے. اس زمانے میں یہ مائک سسٹم نہیں تھا. وہ زمانے میں لائٹ کیسی ہوتی تھی؟ وہ صحابہ کرام کھجور کی چھالیں لاتے تھے اور اوپر ایسے لٹکا دے, جیسا وائر کیسا لٹکتا ہے ویسے کھجور کی چھالوں کو لٹکاتے تھے اور اس کو جلاتے تھے. اب وہ بتی جب تک جلے وہاں تک اجالا, بجھے پھر جلاؤ, پھر جلے پھر بجھے, پھر جلے پھر بجھے, ایسا روز ہوتا تھا. کبھی اجالا کبھی اندھیرا, کیونکہ لائٹ کا سسٹم, وائر کا سسٹم, الیکٹرک سسٹم. یہ تو ایک صحابی جن کا نام ہے حضرت تمیم, بولو کیا نام ہے حضرت, وہ گئے شام. کہاں گئے؟ ہاں, یعنی مدینہ سے شام گئے تجارت کے واسطے, بزنس کے واسطے. وہاں انہوں نے بازار میں دیکھا کہ کوئی تیل ہے, اوپر بتی ہے, اس میں چراغ جلتا ہے, تو دیکھا کہ اچھا اجالا ہے, تو ان سے جتنا ہوا سب خرید لیا اور سیدھے مدینہ لے کر آئے اور مسجد نبوی میں لگا دیا. بولو سبحان اللہ. اب چاروں طرف, چھوں طرف, آٹھوں طرف جب چراغ 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 لگا دیے تو مسجد نبوی میں اجالا ہونے لگا. مغرب کا وقت ہے, اذان کا وقت ہے. حضرت بلال اذان دینے والے, اللہ اکبر اللہ اکبر. بس حضرت بلال نے یوں اذان دی اور اذان ختم ہوئی اور ہمارے نبی کمرے سے باہر آئے. او اجالا, مغرب کی نماز شروع نہیں کی. ہمارے نبی نے فرمایا کون جو یہ بتی لے کر آئے اور اللہ کے گھر میں اجالا اجالا کر دیا, اور ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. تو سب نے کہا وہ تمیم. تمیم کون سے صحابی؟ ہمارے نبی نے کہا آؤ ادھر آؤ. جب حضرت تمیم آئے ہمارے نبی نے ایسے گلے لگایا اور کہا تمیم اب میرے پاس بیٹی نہیں, ورنہ تم نے اللہ کے گھر کو اجالا کیا ہے. اگر میرے پاس بیٹی ہوتی میں اپنی بیٹی کی شادی تمہارے ساتھ کروا دیتا. اچھا, وہاں ایک صحابی بیٹھے تھے حضرت نوفل, بولو کیا نام. وہ ایسے مڑ کر آئے, کہا اللہ کے رسول میرے پاس بیٹی ہے, میرے پاس بیٹی ہے, جوان ہے. یہ تمیم کی عمر تو 50 سال کے اوپر ہے, میری بیٹی بالکل جوان ہے, لیکن آپ کی بیٹی میری بیٹی. آپ نے تمنا کی کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح کرا دیتا, لیکن آپ کی بیٹی نہیں میری بیٹی ہے. ہمارے نبی نے اسی وقت حضرت نوفل کا ہاتھ اٹھایا, حضرت تمیم کو کہا نوفل کی بیٹی کا نکاح میں نے تمہارے ساتھ کروا دیا ہے. صرف مسجد میں کیا ہوا, چراغ جلایا. حالانکہ مسجد میں لائٹ ہو تو بھی نماز ہوتی ہے, لائٹ ہو تو بھی نماز ہوتی ہے. ابھی لائٹ چلی جائے تو کیا ہم عشاء نہیں پڑھیں گے؟ بھائی پسینہ ہوگا پھر بھی عشاء پڑھیں گے, کوئی نظر نہیں آئے گا پھر بھی عشاء پڑھیں گے, مائک سسٹم نہیں چلے گا پھر بھی عشاء, کیونکہ اللہ نے نماز کو معافی نہیں کیا. ارے پورا مجمع سنے, میری ماں بہنیں سنے, قسم اللہ کی اللہ نے نماز کو معاف. پھر ایک مرتبہ بولو اللہ نے نماز کو معاف. اللہ کہتا کھڑے ہو کے نماز پڑھو. ہم کہتے ہیں نا اللہ آج کمر میں بہت درد ہے, کھڑے نہیں ہو سکتا. اللہ فرماتے بیٹھ کے نماز پڑھ لیں, بیٹھ کے نماز. وہ کہتا نہیں بیٹھ کے نماز نہیں پڑھ سکتا, میں ہاسپٹل میں ہوں, میں بیٹھ کے نماز نہیں پڑھ سکتا. ارے ہاسپٹل کی دیوار سے تیمم کر لے, لیٹے لیٹے نماز پڑھ لے, سر کے اشارے سے رکوع بھی کرنا, سجدہ کرنا, مگر نماز کو معاف نہیں کروں گا. اللہ نے کیا فرمایا, الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم, کھڑے کھڑے, بیٹھے بیٹھے, لیٹے لیٹے. بولو کیا کرنے کا, نماز. نماز اللہ نے معاف کیا. آواز نہیں آ رہی, معاف کیا. ابھی بھی آواز نہیں آ رہی, معاف کیا. کیا 2 جگہ اللہ نے معاف کیا. ہم مردوں کی بات کر رہا ہوں. 2 جگہ اللہ نے نماز, ایک چھوٹا بچہ ہو نماز, نہیں بولو نا چھوٹا بچہ نماز. یہ تو اللہ کی قسم, یہ مسجد میں آ کر سب سے بڑی خوشی میرے کو کیا ہوئی. ہم تو جاتے بیان کرنے, تقریر کرنے 30 سال سے. ہاں تو دعا کرو کہ اللہ ہماری پکڑ نہ کر لے بے. آمین بولو آمین. ہاں کیونکہ بولنے کی مٹھاس ہوتی ہے, عمل کی کڑواہٹ ہوتی ہے. اللہ وہ کڑواہٹ لینے کی توفیق عطا فرمائے. لیکن مجھے خوشی کیا ہوئی معلوم ہے, مغرب پڑھ کے یہاں سے گیا نا, میں نے ایک بچے کو دیکھا جو ابھی بالغ بھی نہیں ہوا, وہ بیچارہ بیت الخلاء کے باہر وہ سویپنگ کر رہا تھا, وہ پوتا مار رہا تھا. میں نے اس بچے کے بارے میں پوچھا, میں نے کہا اللہ اس بچے کی وجہ سے ہمارے لیے جنت کا فیصلہ کر دے. جو جوان ہو کے مسجد کے گھر میں چراغ جلائے اسے نبی کہے کہ میری بیٹی کا نکاح تم سے کرا دیتا. جو بچہ مسجد کی صفائی کرے اس کو اللہ, اس کے ذریعے اللہ ہماری مغفرت فرمائے. قسم اللہ کی, جو مسجد کی صفائی کرے اور مسجد میں چراغ جلائے ان کی مغفرت ہوتی ہے. تو جو 5 وقت کی نماز پڑھے گا اس کی مغفرت کا کیا عالم ہوگا. پڑھیں گے, بولو پڑھیں گے انشاءاللہ. پہلا کام آپ نے وعدہ کیا مصطفیٰ کا دامن, نمبر 2 نماز کا دامن,
کریں گے بولو کریں گے انشاءاللہ. یعنی آواز نہیں آ رہی, بولو کریں گے انشاءاللہ. سب نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. بات ختم کر رہا ہوں, بولو نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. ایک بات آخر میں بتاؤں گا, یہ گھر کس کا ہے؟ اس میں چراغ جلا ہے تو مغفرت. بلکہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے, اگر کوئی مسجد میں آئے اور آ کر کچرا دیکھے مسجد میں, ہم لوگوں کی عادت کیا ہے معلوم, کچرا دیکھے گا نا, اب آئے او بانگی صاحب کہاں ہے, او خادم کہاں ہے, امام صاحب کہاں ہے, اب اس کو بلائیں گے, دیکھا کچرا دیکھا, کچرا دیکھا. 5-5 ہزار مہینے کا دیتے مگر سمجھ میں نہیں آتا. بولو ہم لوگ کرتے نا ایسا. ہمارے نبی نے فرمایا کوئی مسجد میں آئے, کوئی کچرا دیکھے. ایک صحابی آئے اور مسجد میں کنکر دیکھا. کیا دیکھا؟ وہ کنکر کو, چھوٹے چھوٹے کنکر تھے, ان کو لیا اپنے کپڑے کے اندر اس کو باندھ دیا. ہمارے نبی نے دیکھا, فرمایا تیرے باندھنے میں دیر ہو گئی, اس سے پہلے اللہ نے جنت میں حور کے ساتھ تیرا نکاح کروا دیا. اب جنت میں حور کے ساتھ نکاح کروا دیا تو ایسے تھوڑی حور مل جائے گی, پہلے جنت ملے گی پھر حور ملے گی. اس کا سیدھا مطلب ہے کہ تو جنتی ہو گیا. ارے جو مسجد کے کچرے کو اٹھائے وہ جنتی, جو چراغ جلائے وہ جنتی, جو صفائی کرے وہ جنتی, جو اذان دے وہ جنتی. تو مسجد جس مقصد کے لیے بنائی گئی 5 وقت کی نمازیں, سوچو کتنا بڑا جنتی ہوگا. تو بولو پڑھیں گے انشاءاللہ. کون کون پکا وعدہ بھائی نماز پڑھیں گے انشاءاللہ, نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. اب میرے کو مولانا دیکھو تھوڑا ٹائم ہو جاوے تو معاف کرنا. جنید بھائی بھوک تو نہیں لگی نا؟ اس کو کائے کی بھوک لگے گی. حسن بھائی جو کھایا ہی ہے میرے کو بدنام کرتا ہے بھائی. ارے لگے ہی نہیں بھائی بھوک, اس نے جو کھایا ہے. میں تو کبھی کبھی دیکھتا ہوں پیر صاحب رہ جاتے ہیں, مرید جو ہے ملیدے پہ ملیدے کھا کے جاتے ہیں بھائی. یہ بیچارہ پریشان, اس کے گھر میں عصر کے بعد ناشتہ تھا, وہ بھائی نے جو کھانا شروع کیا, کلیجی آئی تو اس کو بھی ختم کیا, اس کے بعد میں چائے بھی پیا, لیمو کا شربت بھی پیا, پھر اس کو کہتا ہے روٹی لا روٹی. وہ بیچارہ جوار کی روٹی لایا, ارے اس پر گھی لگا, گھی کیا واپس شادی کرنا ہے؟ اچھا وہ بیچارہ گھی بھی لگا کے آیا تو اس کے بھائی کو کہتا گڑ لا گڑ, اور پوری روٹی صاف. اور کیا کہتا مانو, قاری صاحب کو یہ بہت اچھی لگتی. قاری صاحب نے تو ہاتھ بھی نہیں لگایا. ایسے میرے کو مرید ملے ہیں بھائی. اور یہ جنید بھائی کو تو میں جو دیکھتا ہوں نا, ابھی آپ نے ان کو کبھی اڈاجن میں دیکھا؟ کل اگر آپ نے دیکھا ہوتا نا وہ ٹی شرٹ اور جینس, میں نے کہا یہ ریورس ہو رہا ہے, یہ بڑھاپے سے واپس, یہ بہت زیادہ جوان ہو جائے گا نا تو میرے کو ڈر لگتا بہت ریورس ہوگا تو جھولا نہیں دینا پڑے. سو جا بیٹا, سو جا بیٹا. خیر اللہ آپ سب کو اچھا رکھے. میں اٹھوں گا نہیں یہاں سے, اذان بھی انشاءاللہ میں دوں گا, نماز بھی میں پڑھاؤں گا انشاءاللہ. اس لیے اس کی گارنٹی ہے کہ انشاءاللہ اللہ نے زندگی تو دونوں کام ہوئیں گے. لیکن پہلے یہ مسجد کا سلیب کا کام باقی ہے بھائی. وہ حضرت تمیم چراغ لگائے تو نبی کی بیٹی سے شادی نہ ملے تو نوفل کی بیٹی سے شادی ہو جائے. صفائی کرے تو جنت میں پہنچ جائے. ارے کنکر اٹھائے تو جنت میں پہنچ جائے. مسجد کا سلیب باقی ہے. میں بھکاری بن کے دونوں ہاتھ سے بھیک مانگتا ہوں, اپنے واسطے نہیں, اللہ کے گھر کے واسطے بھیک مانگتا ہوں. اور ایک بات سنو, میں نے کہا تھا کورونا کو بھگانے کے لیے 3 کام کرنے پڑیں گے. پہلا کام مصطفیٰ کا دامن, دوسرا کام نماز کا دامن, اور تیسرا کام صدقہ خیرات للہ. اللہ کے گھر بنانے میں دے دو. ارے بھائی دے دو, دیتے جاؤ. اللہ کی قسم آپ دیتے جاؤ گے, یہ کورونا بیماری بھی دور ہوگی. اللہ بیماروں کو بھی شفا دے گا. اللہ مرحوم کی بھی مغفرت کرے گا. بلکہ اس نیت سے دے دو کہ اللہ میرے بیٹے کو کچھ بنا دے. کچھ چیز اللہ کے گھر میں دے دو گے, اللہ آپ کے بچوں کو حافظ بنا دے گا انشاءاللہ. چلو تیار ہو جاؤ بھائی, تیار ہو جاؤ, کھڑے ہو جاؤ, میری ملاقات کریں. یہاں رومال میں ڈالتے جائے. ماشاءاللہ بھائی. جنید بھائی کی طرف سے کتنے آئے؟ 5000. تو یہ خالی روٹی کے آئے بھائی, روٹی گڑ گھی جو کھائے اسی کے آ گئے بھائی. چلو ماشاءاللہ ہمارے حاجی جنید بھائی کی طرف سے 5000.